دوستو، کیا آپ نے کبھی رات کے آسمان کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم انسان انہی سیاروں میں سے کسی سے آئے ہوں؟ یا آپ نے کبھی اس دنیا میں خود کو ایک اجنبی محسوس کیا ہے، جیسے آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو اس سیارے کے ماحول، اس کی کشش ثقل اور اس کے دن رات سے میل نہیں کھاتا؟ یا آپ نے خود سے کبھی یہ سوال پوچھا ہو کہ کیوں سورج کی روشنی جو زمین پر زندگی کی بنیاد ہے، ہماری آنکھوں کو چبھتی اور ہماری جلد کو جلا دیتی ہے؟ کیوں دنیا بھر میں کروڑوں لوگ کمر کے دائمی درد کا شکار ہیں؟ یہ عجیب سی بے چینی، یہ احساس کہ ہم ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، ایک ایسی پیاس جو کبھی نہیں بجھتی، کہیں یہ ہمارے اندر چھپی کسی پرانی بھولی بسری یاد کی بازگشت تو نہیں؟ دوستو، یہ صرف فلسفیانہ یا شاعرانہ سوالات نہیں ہیں، یہ وہ ٹھوس حیاتیاتی، جینیاتی اور نفسیاتی ناہمواریاں یعنی مس میچز ہیں جن کی بنیاد پر ماہر ماحولیات ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں ایک تہلکہ خیز نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان زمین کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہم انسان کسی اور سیارے سے یہاں آئے ہیں یا لائے گئے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 53 ایسے عوامل پیش کیے ہیں جو ان کے اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ کہانی سائنس، تاریخ اور فلسفے کے سنگم پر کھڑی ہے۔ یہ آپ کی اپنی کہانی ہے، یہ آپ کو آخر تک اپنی گرفت میں رکھے گی۔ تو ہمارے ساتھ اس سفر پر چلیں، کیونکہ آج ہم یہ پوچھیں گے، کیا ہم واقعی زمین کے ہیں؟ ڈاکٹر ایلس کے مطابق ہمارے خلاف سب سے بڑی گواہی ہمارا اپنا جسم ہے۔ اگر ہم لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہیں جو اسی سیارے پر ہوا، تو ہمارا جسم اس ماحول سے اس بری طرح غیر موافق کیوں ہے؟ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی اس کتاب میں اس حوالے سے کئی پوائنٹس پر بات کی ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلس کے مطابق اگرچہ زمین پر موجود باقی جاندار بھی سورج کی شدت اور گرمی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان جانداروں میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے سورج کی شعاؤں اور تپش سے بچنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ چند گھنٹوں میں دھوپ میں جھلس جانا، رنگت میں فرق آ جانا، یعنی جلد کا سیاہ پڑ جانا۔ اس کے علاوہ جلد کی کئی بیماریاں بھی اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا جسم سورج کی شعاؤں کو برداشت کرنے کے لیے موافق نہیں ہے، اور یہی شعائیں جلد کے کینسر کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری آنکھیں بھی سورج کی شدت سے دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر دنیا میں 15% سے زائد، تقریباً 1 ارب افراد وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، اور یہ وہی وٹامن ہے جو سورج سے انسان حاصل کرتا ہے۔ تو کیا اس تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان واقعی کسی ایسے سیارے یا ایسے سسٹم سے آیا ہو جہاں سورج کی روشنی انسان کے موافق یا انسان کے مطابق ہو؟ ڈاکٹر ایلس کے مطابق زمین پر کروڑوں بالغ افراد دائمی کمر درد کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر سلور کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سٹرکچر، ہمارا ڈھانچہ کم کشش ثقل والے سیارے کے لیے بیسیکلی ڈیزائنڈ تھا۔ زمین کی کشش ثقل ہماری ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں پر مسلسل دباؤ ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دائمی بیماریوں اور طبی مسائل کا شکار رہتے ہیں جو کسی اور نوع میں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پائے جاتے۔ مختلف پیرامیٹرز اور عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانی اندرونی سسٹم، جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، قدرتی طور پر 24 گھنٹے کی بجائے اوسطاً 25 گھنٹے کے چکر پر چلتا ہے۔ یہ فرق ہماری مسلسل تھکاوٹ، بے آرامی اور نیند کے مسائل کی وجہ بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم زمین پر ہی بنے ہوتے تو ہماری فزیکل گھڑی 24 گھنٹے کی کیوں نہیں؟ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا آبائی سیارہ ایک لمبے دن کا حامل تھا؟
ڈاکٹر ایلس ایک اور دلیل دیتی ہیں کہ ہمارا جسم گوشت کھانے کے لیے مکمل طور پر ڈیزائن نہیں ہوا۔ باقی جانور کچا گوشت کھا سکتے ہیں جبکہ ہمیں اسے پکا کر کھانے کی عادت ہے۔ اس کے علاوہ ہم زمین کی قدرتی غذاؤں کو اکثر ناپسند کرتے ہیں، خاص طور پر بچپن میں سبزیاں کھانے سے نفرت عام ہے۔ ہم گندا پانی پینے سے فوراً بیمار ہو جاتے ہیں جبکہ دیگر جانور ایسا بآسانی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ایلس سلور نے ہمارے خون میں موجود ڈی این اے پر بھی کافی ریسرچ کی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ان کے نظریات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارے ڈی این اے میں سائنسدانوں نے کم از کم 223 ایسے جینز دریافت کیے ہیں جن کا زمین پر موجود کسی دوسری مخلوق کے جینیاتی سلسلے میں کوئی پیش رو یا آباء و اجداد نہیں ملتا۔ انہیں آرفن جینز یعنی یتیم جینز کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ارتقاء یعنی ڈی این اے میں بغیر کسی وضاحت کے اچانک نمودار ہوتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ ہاریزونٹل جین ٹرانسفر کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان 223 جینز کا ایک ساتھ اچانک نمودار ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جینز آخر کہاں سے آئے؟ دنیا کی تقریباً 15% آبادی کا بلڈ گروپ RH نیگیٹو ہے۔ اس خون کی اصلیت آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایک RH نیگیٹو ماں کے پیٹ میں RH پازیٹیو بچہ ہو تو ماں کا جسم بچے کے خون کے خلیوں کو ایک بیرونی خطرہ سمجھ کر ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، جیسے وہ کسی دوسری نوع کا حصہ ہوں۔ یہ خصوصیت جانوروں کی دنیا میں انتہائی نایاب ہے۔ اگر تمام انسان ایک ہی جد امجد سے ارتقاء پذیر ہوئے تو ہماری باڈی یا فطرت ایک دوسرے سے مکمل طور پر کمپیٹیبل آخر کیوں نہیں؟ کچھ محققین جیسے لائڈ پائے دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی ڈی این اے میں داغ اور پیوند کے واضح نشانات ہیں، جیسے کسی نے اسے کاٹ کر دوبارہ جوڑا ہو۔ خاص طور پر ہائیڈن 2 جو ہمارے دماغی نیورونز کی کارکردگی کو تیز کرتا ہے، اور FOXP2 جسے زبان کا جین بھی کہا جاتا ہے، انسانوں میں منفرد ہیں۔ بعض ماہرین جینیات کا خیال ہے کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوق کی مداخلت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، شاید اس لیے تاکہ ہم ان سے بات چیت کر سکیں۔ جینیاتی نقائص۔ سپائنا بفیڈا ایک ایسا جینیاتی نقص ہے جس میں بچے کی ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر بند نہیں ہو پاتی، اور کئی کیسز میں یہ بیماری متاثرہ فرد کی افزائش نسل کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر قدرتی ارتقاء صرف مضبوط جینز کو ہی آگے بڑھنے دیتا ہے تو پھر ایسا نقص آج بھی آخر کیوں موجود ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ خرابیاں کسی حادثے یا قدرتی غلطی سے نہیں آئیں، بلکہ شاید کسی غیر مرئی طاقت نے کبھی ہمارے جینیاتی کوڈ میں چپکے سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہو؟ ڈاکٹر ایلس کے مطابق یہ جینیاتی بے ضابطگیاں اس امکان کو تقویت دیتی ہیں کہ ہم یا تو ایک ہائبرڈ نسل ہیں یا ہماری تخلیق میں کسی قسم کی جینیاتی انجینئرنگ شامل تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں بلکہ کسی اور سیارے سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے۔ دوستو، یہ تو تھے ڈاکٹر ایلس کے نظریات جن کے مطابق ہم انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں بلکہ کسی اور سیارے سے یہاں پر آئے ہیں۔ اب ہم ذرا کچھ ایسے نظریات پر بھی نظر دوڑاتے ہیں جن کے مطابق انسان اسی سیارے پر لاکھوں بلکہ ملینز سالوں سے آباد ہے، اور یہ تحقیقات ایسی گمشدہ تہذیبوں کی جانب بھی اشارہ کرتی ہیں جن کو نہ تو سائنس مانتی ہے اور نہ ہی مذاہب عالم میں ایسی کسی چیز کا ذکر ہے۔ کتاب فاربڈن آرکیالوجی انسان کے سیارے پر ملین سالوں سے آباد ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کتاب کے مصنفین ڈاکٹر مائیکل اے کریمو اور رچرڈ ایل تھامسن ایسے سینکڑوں شواہد پیش کرتے ہیں جنہیں مروجہ سائنسی نظریات نے نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ وہ ہمارے ارتقاء کی موجودہ ٹائم لائن سے میل نہیں کھاتے۔ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ جدید انسان لاکھوں سالوں سے زمین پر موجود ہے۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔
کتاب کے مطابق دنیا بھر میں ایسی قدیم اشیاء دریافت ہوئی ہیں جو اپنے وقت سے لاکھوں سال آگے کی معلوم ہوتی ہیں۔ انگلینڈ میں 1881 میں دریافت ہونے والا ایک سمندری کھول جس پر انسانی چہرے کی تصویر کندہ ہیں کم از کم 2 ملین سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ کوئلے اور ریت کے پتھروں سے بھی لاکھوں سال پرانے انسانی نوادرات ملے ہیں۔ اسی طرح ولیمز انگما لتھ ایک پتھر میں جڑا ہوا برقی پلک جیسا آلہ تقریباً 1 لاکھ سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بولیویا میں پوما پنکو کو دیکھیے، یہاں 15,000 سال پرانے پتھروں کے بلاکس کو اتنی باریکی اور درستگی سے کاٹا اور جوڑا گیا ہے کہ ان کے درمیان ایک بلیڈ بھی نہیں گزر سکتا۔ یا ترکی میں کوبیکلی ٹیپی کو دیکھیں جو 12,000 سال پرانا ہے، یہاں 20 ٹن وزنی ستونوں کے دائرے ہیں جن پر پیچیدہ نقش و نگار ہیں۔ یہ اس وقت کے شکار کرنے والے معاشرے کے لیے ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ لبنان میں بالبک کے مقام پر 1200 ٹن وزنی پتھر کے بلاکس موجود ہیں جنہیں آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھی ہلانا ناممکن ہے۔ کیا قدیم انسانوں کو کسی نے مدد فراہم کی تھی؟ کیا قدیم انسانوں کو اس معاملے میں کسی نے مدد فراہم کی تھی؟ قدیم نقشے پیری رائس کا نقشہ انٹارکٹیکا کو بغیر برف کے دکھاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا جب انٹارکٹیکا تو لاکھوں سالوں سے برف سے ڈھکا ہوا ہے؟ قدیم سومری تہذیب کی مہروں پر ایسے پروں والے انسان دکھائے گئے ہیں جو خلائی جہازوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اور قدیم مصری ہائیروگلفس میں بھی ہیلی کاپٹرز اور جدید مشینری جیسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں ایک ایسا سیارہ موجود ہے جسے نبیرو کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے زچاریا سچن کی کتاب دا 12th پلینٹ یعنی 12واں سیارہ ہے۔ مصنف زچاریا سچن نے اپنی زندگی قدیم سومری تحریری مواد کا ترجمہ کرنے میں گزاری۔ ان کے مطابق سومری کہانی دیوتاؤں کے ایک گروہ کا ذکر کرتی ہے جنہیں انوناکی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے وہ آسمان سے زمین پر اترے۔ سچن کا دعویٰ ہے کہ انوناکی ایک ماورائے ارضی نسل تھے جو ہمارے نظام شمسی کے ایک 12ویں سیارے یعنی نبیرو سے آئے تھے۔ یہ سیارہ ہر 3600 سال بعد زمین کے قریب سے گزرتا ہے۔ زچاریا کے مطابق انوناکی نبیرو سیارے کے باشندے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ مخلوق تھی جنہیں قدیم سمیری تہذیب میں دیوتا سمجھا جاتا تھا، اور یہی زمین پر آ کر انسانی تہذیب کی بنیاد رکھنے کے ذمہ دار بھی تھے۔ سچن کے مطابق انوناکی زمین پر سونے کی کان کنی کے لیے آئے تھے۔ جب ان کے اپنے کارکنوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے چیف سائنسدان اینکی نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے زمین پر پہلے سے موجود ایک قدیم انسان یعنی ہومو ایرکٹس کے جینز کو اپنے جینز کے ساتھ ملا کر ایک نئی مخلوق ہومو سیپینز یعنی ہم انسانوں کو تخلیق کیا۔ ہمارا مقصد صرف ایک تھا، انوناکی کے لیے سونے کی کان کنی کرنے والے غلام بننا۔ سومری نظریوں کے مطابق انسان کو دیوتاؤں کی صورت و شبہ میں بنایا گیا تاکہ یہ ان کی خدمت کر سکے۔ ایرک ون ڈینیکن نے اپنی مشہور کتاب چیریٹس آف دی گاڈز میں یہی نظریہ پیش کیا کہ قدیم تہذیبوں کے دیوتا دراصل غیر زمینی خلا باز تھے جنہیں قدیم انسانوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے خدا مان لیا تھا۔ بائبل میں نیفلم کا ذکر جنہیں گرنے والے یا زمین پر اترنے والے کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تقریباً ہر قدیم ثقافت میں آسمان سے اترنے والے دیوتاؤں کا ذکر موجود ہے جو انسانوں کو علم اور ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ زچاریا سچن کے کام کو سائنسدانوں اور ماہر لسانیات نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ سچن کے تراجم میں غلطیاں ہیں اور وہ اساطیر کی لفظی تشریح کرتے ہیں۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں اتنی ملتی جلتی کہانیاں آخر کیوں موجود ہیں؟ دوستو، یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ریلس اور مختلف سائنسدانوں کے یہ نظریات سچ ہیں تو حکومتیں یا اتھارٹیز ان باتوں کو کیوں چھپا رہی ہیں، یا پھر ان نظریات اور عقائد کا مستند جواب آخر کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ آئیے اس حوالے سے کچھ دلچسپ واقعات دیکھتے ہیں۔
کچھ رپورٹس کے مطابق آج تک ہزاروں گواہوں جن میں فوجی اہلکار، پائلٹس اور یہاں تک خلاباز بھی شامل ہیں، انہوں نے UFOs یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس یعنی اڑنے والی نامعلوم اشیاء دیکھنے کی تصدیق کی ہے، لیکن اکثر ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے، انہیں پاگل قرار دیا جاتا ہے یا پھر انہیں دھمکایا جاتا ہے۔ کینیڈا کے سابق وزیر دفاع پال ہیلیئر نے کھلے عام کہا کہ کم از کم 4 UFOs ہزاروں سال سے زمین کا دورہ کر رہی ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن کمپنی کے کئی سابق انجینئرز نے بھی تصدیق کی ہے۔ ایریا 51 بھی کچھ ایسی شہادتوں کی آماجگاہ کے طور پر مشہور ہے۔ حکومتیں یہ راز آخر کیوں چھپاتی ہیں؟ وجوہات میں معاشرتی افراتفری کا خوف، غیر زمینی ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے فوجی اور مالی مفادات، اور شاید خود ان مخلوقات کی خواہش شامل ہے کہ وہ خود کو ظاہر نہ کریں۔ دوستو، ہم بہت سے نظریات کا جائزہ لے چکے ہیں جو انسانیت کے ابتدا کے حوالے سے دلچسپ تحقیقات کا منبع ہیں، لیکن صرف یہی نظریات نہیں بلکہ کچھ ایسے نظریات بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور شاکنگ ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زمین ایک قید خانہ ہے، ہمیں ہماری پرتشدد اور تباہ کن فطرت کی وجہ سے سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا تھا اور ہماری یادیں مٹا دی گئیں تاکہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کو دوبارہ حاصل نہ کر سکیں۔ ہماری خود کو تباہ کرنے کی عادت اور ماحول کو نقصان پہنچانے کی فطرت اس نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پین سپرمیا نامی ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین پر انسانیت کسی شہاب ثاقب کے ذریعے پھیلی، یعنی اس نظریے کے مطابق ہم سٹار ڈسٹ ہیں۔ جیسے مختلف ایلیمنٹ زمین پر شہابیوں کے ذریعے اتر آئے، بالکل اسی طرح انسان بھی اس زمین پر گرایا یا پھینکا گیا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہم قدیم زمینی انسانوں اور ماورائے ارضی ہستیوں کا امتزاج ہیں، یعنی ہائبرڈ ہیں۔ ایک دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ پوری کائنات ہی ایک کمپیوٹر پروگرام کی مانند ہے اور ہم محض ایک ہولوگرام ہیں، یعنی ہم ویڈیو گیم کی طرح کسی پلے گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ دوستو، آج ہم نے ایک طویل اور پیچیدہ سفر طے کیا ہے۔ ہم نے اپنے جسم کی خامیوں سے لے کر اپنے DNA کے رازوں تک اور قدیم آثار سے لے کر آسمانی دیوتاؤں کی کہانیوں تک ہر پہلو کا جائزہ لیا۔ ہم نے ڈاکٹر ریلس کے نظریات کا بھی جائزہ لیا جس کے مطابق انسان چند لاکھ سال پہلے کسی اور سیارے سے زمین پر آیا۔ وہیں ہم نے ان کے مخالف نظریات کا بھی مشاہدہ کیا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اسی سیارے کی مخلوق ہے اور یہاں پر ملینز بلکہ شاید کروڑوں سالوں سے آباد ہے۔ یہ نظریات اگرچہ روایتی سائنسی نظریات اور مذاہب و عقائد کے لیے قابل قبول نہیں، لیکن پھر بھی یہ چند ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جن کے جواب موجودہ سائنسی ماڈل کے پاس نہیں۔ یہ سوالات، یہ نظریات مختلف سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف ان تحقیقات کو آپ تک پہنچانا تھا، نہ کہ ان تمام نظریات کو یا ان میں سے کسی نظریے کو سند عطا کرنا۔ اس لیے اس ویڈیو کے کسی بھی حصے پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور تحقیق پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، اور بگ سوچو کو ایسے دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر ہماری ریچ بڑھانے میں مدد کریں، اور کمنٹس کے ذریعے ہی اپنی رائے اور نظریات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔